اور ظاہری گندگی سے بھی دور رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اب جو گندگی کے معیار اور پہچان کا جو طریقہ ہے وہ مختلف ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے غیر مسلم پیشاب کرنے کے بعد کسی طہارت کا اہتمام نہیں کرتے، کھڑے ہو جاتے ہیں، اس بات سے لاپرواہ ہیں کہ جسم جو ہے وہ پیشاب کے قطروں سے آلودہ ہوگا، لباس آلودہ ہوگا۔ اس کے برخلاف دین اسلام نے نجاست سے بچنے کا ایک فلسفہ دیا۔ ہر سچا اور نمازی مسلمان اس گندگی سے اپنے آپ کو بچائے گا، اپنے لباس کو، اپنے جسم کو بچائے گا۔ اگر کوئی بے نمازی ہے، گناہ گار مسلمان ہے، وہ نہیں بچتا، تب بھی وہ اس کو برا جانے گا۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے، کہتے ہیں جی اب تو ناپاک ہے، برا وہ بھی جان رہا ہے، لیکن بعض جگہوں پر تو اس کو برا جاننے کا تصور نہیں ہے، صحیح، اسے ملحوظ خاطر ہی نہیں رکھا جاتا۔ تو اب گندگی جو ہے صرف یہ تو ایک ظاہری گندگی کی مثال تھی، اس کے علاوہ ایک باطنی گندگی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ ایک آلودہ تالاب یا جوہر سے پانی بھر کر پی رہا ہے، اس کے پاس سے کسی متکبر امیر آدمی کا گزر ہوتا ہے اور اس پر وہ حیرت کا اظہار کرتا ہے کہ دیکھو کیسا گندا آدمی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ناپاک پانی تو نہیں، آلودہ ہے، جراثیم والا ہے، پاک کو صاف کر کے ہی پینا چاہیے تھا، ابال کر پینا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی عقل سلیم یہ کہہ رہی ہے کہ اسے یہ نہیں پینا چاہیے تھا۔ لیکن ایک آدمی اس کے برخلاف جو انتہائی پیسے والا ہے، وہ مہنگے پانی کے علاوہ خریدتا ہی نہیں ہے، منرل واٹر ہی پیتا ہے، تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ یہ غلط پانی پی رہا ہے۔ لیکن یہ پانی اب بھی غلط ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ پانی ان پیسوں سے خریدا گیا ہو کہ جو کسی کا حق مار کر لیے گئے ہوں، کسی پر ظلم کر کے لیے گئے ہوں، کسی کا لہو چوس کر لیے گئے ہوں، تو اس پانی کے اندر خوبصورتی ہے، جراثیم نہیں ہے، منرل واٹر ہے، لیکن یہ پانی دراصل حرام پانی ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ صرف ظاہر ہی میں گندگی نہیں ہوتی، باطن میں بھی گندگی ہوتی ہے، اور حلال و حرام کا جو فلسفہ ہے اس کے اندر یہی ساری چیزیں شامل ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید نے پاکیزگی کو حلال اور طیب کے نام سے ذکر کیا، اور حلال اس چیز کو کہتے ہیں جو یا تو خود حرام سے پاک ہو، خود حرام نہ ہو، جس طریقے سے شراب جو خود حرام ہے، خنزیر خود حرام ہے، مردار خود حرام ہے، نجاستیں خود حرام ہیں، یا پھر یہ ہے کہ اس میں یعنی کہ حلال کے لیے یہ ضروری ہے خود حرام نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ حرام کی آمیزش سے پاک ہو، جیسے رشوت کا پیسہ ہے، چوری کا پیسہ ہے، ظلم کا پیسہ ہے۔ تو اب یہ اس میں حرام کی آمیزش ہو گئی ہے، بظاہر نظر نہیں آ رہی لیکن ایک باطنی چیز ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید کی اب ان دو طرح کی آیات کو ہم دیکھتے ہیں، ایک طرف اللہ تبارک و تعالی مال حلال کی طرف بڑھنے اور حلال کھانے کی ترغیب دے رہا ہے، اور دوسری جانب مال حرام کی وعیدیں بیان کی جا رہی ہیں اور مسلمان کو اس سے ڈرایا جا رہا ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 51 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ یہاں انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ آگے عام مومنین کے بارے میں فرمایا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا احسان مانو اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔ حکم، ترغیب اور راستہ بتایا گیا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں دے رکھی ہیں تم ان کی طرف بڑھو۔ دوسری طرف مال حرام کے حوالے سے قرآن ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، تجارت کر کر کھاؤ، باہم رضامندی سے کھاؤ۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوتا ہے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون،
ایسا نہ